السلام علیکم ناظرین۔ قصص الانبیاء کی پہلی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کے تکبر اور سرکشی پر بات کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے دوسرے حصے میں اماں حوا کی تخلیق، حضرت آدم و حوا کو جنت سے کیوں نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کی جبریل کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی، اس پر بات کریں گے۔ جی تو ناظرین، میں ہوں سید فضل عباس، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فضی ٹی وی۔ تو آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اماں حوا کی تخلیق کیسے ہوئی۔ دنیا میں ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے جو درختوں سے پر اور سرسبز شاداب ہے، اسے بہشت دنیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پر پیدا کیا اور اس میں انسانی روح پھونکی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ حضرت آدم کو اولاد عطا کرے اور ان کی نسل کو وجود بخشے، تو اس کی مشیت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ ان کی زوجہ ہو تاکہ وہ اس سے ازدواج کرے، ان سے ان کی اولاد پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اس بنا پر جناب حوا کی خلقت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے۔ عمر بن ابی مقدام کہتے ہیں، میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے جناب حوا کو کس چیز سے خلق فرمایا ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اس بارے میں عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے خلق کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، وہ لوگ غلط کہتے ہیں۔ میں نے کہا، اے فرزند رسول، آپ پر قربان جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ نے جناب حوا کو کس چیز سے خلق کیا ہے؟ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، میرے پدر گرامی نے اپنے بابا سے، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے فرمایا، خداوند متعال نے کچھ مقدار خاک لے کر اس سے اپنے دست قدرت سے مخلوط کیا اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، پھر ان سے جو مٹی بچ گئی ان سے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے۔ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی ختم ہوئی اور حضرت حوا سے مانوس ہوئے۔ مرد اور عورت کی جڑ ایک ہی چیز ہے، دونوں انسان اور ایک دوسرے کی تکمیل کا سبب ہیں، اور زندگی میں آرام اور سکون دونوں کے باہم ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر زندگی بسر کرنے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ کسی تیاری کے بغیر ان مشکلات کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا، پس ضروری تھا کہ وہ زمین پر اپنے کردار و افتاد کے بارے میں معلومات حاصل کرتے، لہٰذا لازم ٹھہرا کہ وہ مختصر مدت کے لیے بہشت دنیا کے آرام دہ ماحول میں تربیت حاصل کریں، تاکہ سمجھ لیں کہ دنیا میں زندگی مختلف فرائض اور ذمہ داریوں سے عبارت ہے، انہیں درست طور پر انجام دینا سعادت و تکامل اور بقائے نعمت کا سبب ہے، اور ان سے روگردانی مشکلات اور دکھوں کا موجب ہے۔ اگرچہ وہ آزاد پیدا کیے گئے ہیں، لیکن یہ آزادی متعلق اور لامحدود نہیں ہے کہ جو چاہیں اسے انجام دیں، ضروری ہے کہ وہ زمین پر موجود کچھ چیزوں سے دور رہیں۔ یہ جاننا بھی لازمی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کسی غلطی یا لغزش کے مرتکب ہوتے ہیں تو سعادت کے دروازے ان پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اور ان کے لیے واپس جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے، بلکہ پلٹنے کا رستہ موجود ہے، یعنی کہ وہ عہد و پیمان باندھ سکتے ہیں کہ آئندہ حکم خدا کی مخالفت نہیں کریں گے، تاکہ وہ دوبارہ نعمات الہی سے بہرہ مند ہو پائیں۔ ضروری تھا کہ وہ بہشت کے ماحول میں رہ کر اس قدر پختہ ہو جائیں کہ اپنے دوست دشمن کو پہچان سکیں اور زمین پر زندگی گزارنے کے اصول یاد کر سکیں، تاکہ مکمل طور پر تیار ہو کر زمین پر قدم رکھیں۔ یہ ایسے امور تھے کہ جن کی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے آئندہ کی زندگی میں ضروری تھی، اس بنا پر کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر خلافت خدا کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کچھ مدت اپنی زندگی دنیاوی بہشت میں گزاری۔ شاید اس کی علت یہ تھی کہ انہیں کچھ احکام دیے جائیں تاکہ زمین پرور ہونے سے قبل انہیں سیکھیں اور ان کی مشق کریں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کی بہشت دنیا میں سکون در حقیقت اس کے لیے دنیا پر قدم رکھنے کا ایک تربیتی دور تھا، تاکہ زمین پر جا کر انحراف اور خرافات کے مقابلے میں محاذ قائم کریں اور سعادت و خوش بختی کو کسب کریں۔ جی تو پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم و حوا کو جنت سے کیوں نکالا۔
اس پر بات کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا کہ اگر تو آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور جناب حوا کو بہشت میں سکون دیتے ہوئے فرمایا، سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور جناب حوا کو بہشت میں سکون دیتے ہوئے فرمایا، تم اس بہشت میں سکون اختیار کرو، اس کی تمام لذیذ نعمتوں سے استفادہ کریں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ پاک دوبارہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو فریب دیا اور انہیں بہشت سے باہر نکالا جس میں وہ تھے۔ اس وقت ہم نے ان سب سے کہا، اب تم زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا اور ایک معین مدت کے لیے سامان زندگانی رہے گا۔ خداوند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا سے فرمایا، بہشت کی تمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، ان سے جب چاہو لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن اس درخت سے کچھ نہ کھانا، حتیٰ کہ اس کے قریب تک بھی نہ جانا۔ لیکن شیطان ان کے پاس گیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ اس لباس تقویٰ کو ان کے تن بدن سے اتار پھینکے جو ان کی کرامات اور شرافت کا باعث تھا۔ شیطان نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اس سے کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہشت میں قیام پذیر ہو جاؤ گے۔ اس نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح سے انہیں دھوکہ دے کر ان کو مقام و مرتبے سے گرا دیا۔ جب وہ شیطان کے فریب میں آ گئے، اس درخت کا پھل چکھ لیا تو لباس کرامت و احترام ان کے تن بدن سے نیچے گر گیا۔ اس طرح وہ شیطان کے چنگل میں آ گئے اور بہشت سے نکال دیے گئے۔ خداوند متعال نے ان کی ملامت کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں نے آپ کو اس درخت کے نزدیک جانے سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ جی تو پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت آدم کی جبرائیل کے ساتھ گفتگو کی۔ روایات میں ملتا ہے جب حضرت آدم اور جناب حوا کو دنیاوی جنت سے نکالا گیا تو وہ سرزمین مکہ پر اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے نزدیک کوہ صفا پر سکون اختیار کی۔ اس پہاڑ کو کوہ صفا اس لیے کہتے ہیں، وہاں پر حضرت آدم صفی اللہ آئے تھے۔ جناب حوا کوہ مروہ پر اتریں جو کہ کوہ صفا کے نزدیک ہے اور وہاں پر سکون اختیار کی۔ اس پہاڑ کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ مروہ یعنی عورت جناب حوا نے وہاں پر سکون اختیار کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 شب و روز سجدے میں گزارے اور بہشت کی جدائی پر گریہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے آدم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دست قدرت و رحمت سے خلق نہیں کیا اور تیرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی تھی اور فرشتوں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عنایات سے نوازا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس مخصوص درخت سے کچھ نہیں کھانا، پس آپ نے کیوں اس سے کھایا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ وہ میرا خیر خواہ ہے اور کہا اس درخت سے کچھ کھاؤ۔ میرے تو تصور اور وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ وہ موجود جسے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا اور خلق فرمایا وہ خدا کی جھوٹی قسم کھائے گا۔ جی تو فضی ٹی وی کے پیارے ناظرین، یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا دوسرا حصہ، جس میں ہم نے حضرت حوا کی تخلیق، حضرت آدم و حوا کی تربیت گاہ یعنی کہ بہشت دنیا، حضرت آدم و حوا کو جنت سے کیوں نکالا، اور آخر میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ ہم نے بیان کی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے تیسرے حصے یعنی کہ آخری پارٹ میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی شادیاں، حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کی قربانیاں، حابیل کا قتل و دفن، اور آخر پر اس قصے پر بھی بات کریں گے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 3 نورانی خوبصورت افراد، 3 سیاہ اور بدصورت افراد آئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کون کون سے سوال کیے تھے۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔